اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی والی آیت آپ حضرات نے کل اس کو سماعت فرمایا، ربط اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ پچھلے 2 رکوع پہلے ایک آیت آئی تھی کہ یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہمیں نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو نبی زادے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، پیر زادے ہیں، جو بزرگوں کی اولاد ہو ان کے بڑوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن مجید امت محمدیہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس بھول میں مت پڑ کہ جناب ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہمیں تقوی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، حرام کاروبار سے بچنا، بد نگاہی سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، چوری سے بچنا، ظلم سے بچنا، حق تلفی سے بچنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ گڑبڑ نہ کرنا، کہ تم بڑے ہو بھائی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے خواہاں بنو، قرب کے خواہش مند بنو۔ کیسے؟ صلہ رحمی کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، اور غریب پروری کے ساتھ، اور یتیم پروری کے ساتھ، اور دوسروں کے ساتھ کا ہمدردی کا سلوک کرنے کے ساتھ۔ یہ ساری جہاں جہاں نیکی کا کام آئے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کرنا۔ اور تیسری آیت میں، تیسرے حصے میں فرمایا کہ پرجوش رہو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، ابلیس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، اپنی انا کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، اپنی روایات کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، اپنی جہالت کے ساتھ جہاد کرنا پڑے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ ہے کہ جو نہیں کرے گا، اگلی آیت میں اس کے لیے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ قرآن مجید میں ہمیشہ کافر مخصوص اصطلاح کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ آتا ہے انکار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے انکار کیا، اب دنیا میں جب وہ انکار کریں گے تو کس لیے انکار کرتا ہے بندہ؟ پیسے کی خاطر۔ دنیا کے چکر میں نا انسان زمینیں بڑھانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، پھر انسان کہتا ہے میں اگر صلہ رحمی کروں گا تو میرے پیسے کیسے بچیں گے، میں اگر سخاوت کروں گا تو کیسے بچت ہوگی۔ تو پھر وہ پیسے جوڑنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو پیسے کی وجہ سے، چونکہ دنیا میں نا پیسہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو انسان کو دین کا نہیں بننے دیتا۔ میں کہ اگر جس کو پیسے کی وجہ سے دینداری کی نعمت سے محرومی مل گئی، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا ان سے کیا لے کر آئے ہو، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے مال کو اکٹھا کیا اور بہت زیادہ میں نے ذخیرہ کیا، اور اگر آپ فرمائیں تو میں آج آپ کو پیش کر دوں اور آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تیرا جتنا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تجھے ہم اتنا دیتے کہ دنیا کے سارے پہاڑ تیرے بن جاتے اور وہ سونے کے بن جاتے، چاندی کے بن جاتے، اور سارے کے ساری کائنات میں سب کچھ تجھ پر ہم نچھاور کر دیتے، اور آج تو ہمیں پیشکش کرتا کہ یا اللہ آگ میں ہمیں تکا بوٹی نہ بنا، بس معاف کر دے، جنت دے نہ دے، صرف آگ کے بدلے میں یہ سارا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے۔ فرمایا کہ یاد رکھو وہاں میں کوئی اس سے بڑی پیشکش بھی ہو میں قبول نہیں کروں گا۔ دنیا میں تو میں چند روپے پہ تم سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ادا کر رہا ہوں، چند روپے پہ دے رہا ہوں، ایک کھجور کی گٹھلی پہ راضی ہو جاتا ہوں، لسی کے گھونٹ پہ راضی ہو جاتا ہوں، کہ کسی کا روزہ کھلوا دے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا یود المجرم، جو دنیا میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا وہ مجرم ہوتا ہے۔ فرمایا مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ یا اللہ میرا مال بھی لے لے، اور میرے 6 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹے ہیں، 7 بچے ہیں، یا اللہ سارے لے لے مجھے بچا لے۔ آج اس اولاد کی خاطر بندہ حرام کماتا ہے، بیوی کی خاطر کہ اس کو میں نے نئی گاڑی میں بٹھانا ہے، اور بچوں کی خاطر کہ ہر ایک کو میں نے اللہ جو ہے نا جناب کارنر پلاٹ لے کے دینے ہیں، ان کو بڑے بڑے جناب 10-10 مرلے کے 20-20 مرلے کے گھر لے کے دینے۔ اور اللہ کہتا ہے قیامت کے روز تم اپنی اولاد کو مجھے پیش کرو گے، یا اللہ ان کو بکرا سمجھ کے ذبح کر دے، ان کو قربان کر دے اور مجھے چھوڑ۔ تو میں اس اولاد کی خاطر آج گڑبڑ کرو گے
کل کو تم بھی ان کے دشمن بنو گے، اولاد بھی تمہاری دشمن بن جائے گی. حتیٰ کہ لفظ آتے وصاحبتہ، وہ جو شریک حیات ہے نا، زندگی کی بیوی، جو مشورے دیتی رہتی ہے کہ نہیں نہیں ہمیں اپنے آپ سٹیٹس کو اوپر کرنا ہے، بیوی کے بارے میں نام لے کے کہے گا یا اللہ میری بیوی اے فلانی ہے، اینو رکھ لو تے مینوں چھڑ دو. وہ فصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے پورے خاندان کو پیش کرے گا کہ یا اللہ میری پوری فیملی لے لو. کلا، ایسا نہیں ہوگا. انہا لظا، اس آگ کے شعلے میں تجھے دکھاؤں گا. نزاعۃ للشوا، تجھے بھون کے رکھ دے گی. تدعو من اتبع وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. قرآن کہتا ہے کہ یہ آگ ایسا ان کو لپیٹے گی، ان کو پکڑے گی اور پھر جلا کے رکھ دے گی اور کوئلہ بنا کے رکھ دے گی اور ہر ایک کا پیچھا کرے گی. کہ انسان دنیا میں جلد باز بنا ہوا ہے، بس جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے، سب کچھ یہیں مل جائے. بندو اصل جہان آگے ہے، یہ دنیا چھوٹی سی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک نمونہ سیمپل دکھایا کہ بس یہ ہے، ورنہ اصل چیز آگے، اصل آگے ہے. اس لیے کبھی یہاں سے جی نہیں لگانا. تو فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک جو لوگ جنہوں نے انکار کیا، اگر ان کے پاس، لو ان لهم، اگر ان کے پاس ہو جائے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے ساری چیزیں ان کو مل جائیں، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ان کو دے دیا جائے. کس لیے؟ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے. ما تقبل منہم، تو بھی ان سے قبول نہیں ہوگا. ولہم عذاب علیم، تڑپا دینے والا عذاب ان کو ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں. وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. ہوتا نا بندہ کہتا ہے یار چلو 2 مہینے رہ گئے، 25 سال کی سزا ہے، چلو کٹی جائے گی. اللہ کہتے ہیں وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں، وہاں جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا. ایمان کا سرمایہ اگر پاس نہ ہوا تو کبھی بھی نجات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پھر میں دوہرا رہا ہوں. ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار مولوی صاحب کہتے ہیں گناہ کرے تو سزا ملتی ہے. ہم تو کتنے گناہ کرتے ہیں، روزانہ ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، آزادی سے مناظر دیکھتے ہیں، کچھ ہوتا تو ہے نہیں ہے، اسی طرح ہم پھر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دنیا میں اس کے گناہوں کی وجہ سے نہ پکڑ رہا ہو، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کو موت کے وقت اللہ اسے کلمہ ساتھ لے جانے کی توفیق نہیں دے، اسے کلمہ چھین لے. چل ٹھیک ہے پھر عیش کر، خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کلمہ ساتھ نہ گیا نا پھر دوستو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مسئلہ بھی نہیں. تو اس لیے جہاں اور یہ جو ائمہ حضرات مساجد میں ہر دعا کے بعد کہتے ہیں یا اللہ خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ایمان پر، اصل میں یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا، اور صرف دعا کرنے سے بھی نہیں ہو جاتا، ذہن میں رکھیے کہ جی دعا کرے گا اس کا ہو جائے گا. نہیں، پریکٹیکلی اپنی لائف سٹائل کو اپنا قبلہ درست بھی کرے. اپنی آنکھ کو غلط دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی جھٹکا بھی تو دے کے بے شرم، کب تلک تو آزادی کے ساتھ دیکھتا رہے گا؟ کب تلک تو ایسے اپنے آپ کو آوارہ بنائے گا؟ کب تجھے احساس ہوگا؟ اپنے آپ کو جھڑکنا یہ بھی دین ہے. دوستو آج یہ وہ دور ہے کہ ہم کسی کو نہیں جھڑک سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو جھڑک سکتے. اس لیے روزانہ سونے سے پہلے 2-3 منٹ نا اپنا احتساب کیا کرے، اپنا محاسبہ کہ تو آج دا دن کس طرح گزارے اور تجھے کیسے گزارنا چاہیے تھا، تو نے کیا کیا. جی تو فرمایا کہ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے. وما هم، اور قرآن مجید کا نا وہ 5واں پارہ، کلما نضجت جلودہم، کہ جب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے نا تو ان کی ساری کھال سیاہ ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بدلناہم جلودا غیرہا، پھر ہم نئی کھال دیں گے. مفسرین نے آج سائنس کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو آیات ہے نا اس پہ غور کیا، کیونکہ قرآن مجید کو کھولتے رہو تو ہر اعتبار سے ہر دور میں نئی نئی چیزیں کھلتی ہیں. تو مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلدیں نہیں دیں گے، اس میں کیا مطلب ہے؟ تو آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو جو درد کا احساس ہوتا ہے نا وہ صرف زیادہ سے زیادہ سکین اور چمڑے میں زیادہ ہوتا ہے، اندر عضلات اور ہڈیوں میں اتنا درد کا احساس نہیں ہوتا.
تو اللہ کہتا ہے میں تو تیری کھال تجھے بار بار دوں گا تاکہ تیری تکلیف میں کمی نہ آئے، کہ تجھے حی علی الصلاح کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تجھے سچ بولنے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تجھے تیرے ضمیر نے کبھی جھنجھوڑا ہی نہیں، ساری رات تو موبائل میں بستر کے اندر پڑھ کے اپنی مرضی کے مناظر دیکھتا رہتا تھا۔ حی الصلاۃ خیر من النوم، تجھے جب وہ آواز آتی تھی تجھے نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، کب تجھے احساس ہوگا ساری زندگی ایسے گزار دیں۔ تو اس لیے ہمیں ان آیات کو، آپ میرے ساتھی ہیں، میں بھی، یہ آیات میرے لیے بھی ویسے ہی ہے، میرا مقصود آپ کو سنانا نہیں بلکہ ہم سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کو جگانے کے لیے بیٹھے، اور اپنے بچوں کو یہ پیغام ضرور دیا کریں کہ بچوں یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر آخرت بنانی ہے تو یہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔